بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن کے بہت امپورٹنٹ جو کویسچن ہے جی، 8 میں سے آپ نے 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ سورہ نام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ سورہ الاعراف میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ یونس میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کیسے تسلی دی گئی ہے۔ رات سے کیا مراد ہے، مقام اعراف سے کیا مراد ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 میں مومن اور کافر کو کس طرح سے وضاحت کیا گیا ہے۔ دنیا آخرت کے احوال کے لحاظ سے 2 گروہوں کے نام لکھیے۔ دعوت دین کی کوئی سے 2 اصول تحریر کریں۔ سورہ نحل میں منکرین حق کی کون کون سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ کہف میں صحابہ کہف کا واقعہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ سورہ مومنون میں مومنوں کی بیان کردہ 2 صفات تحریر کریں۔ سورہ مومنون کے مطابق قوم نوح کی ہلاکت کے اسباب تحریر کریں۔ مشاورت کی اہمیت بیان کریں۔ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ سورہ زمر میں مومنین کی کن 2 صفات کا ذکر ہوا ہے۔ اہل ایمان کی 2 صفات بیان کریں۔ سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ سورۃ السجدہ میں قرآن مجید کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ شعراء کب اور کہاں نازل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے پر قوم نے کیا کہا۔ قوم ہود نے کس روش کو اختیار کیا اور ان پر کون سا عذاب نازل ہوا۔ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو کس طرح واضح کیا گیا ہے۔ قوم نوح پر عذاب کے واقعے کو مختصر بیان کریں۔ سورہ الاعراف میں غصے کے بارے میں کیا تعلیم بیان کی گئی ہے۔ خوشحالی اور بدحالی میں مومنین کا طرز عمل تحریر کریں۔ سورہ شعراء کس لفظ سے شروع ہوتی ہے اور حوامیم صورتوں کی خصوصیات بیان کریں۔ سورۃ حجر کے مطابق سابقہ اقوام کی تباہی کا اسباب بیان کریں۔ سورہ ہود میں اہل حق اور باطل کی مثال کس طرح پیش کی گئی ہے۔ قوم سمود کو کس چیز کا گھمنڈ تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے کیا نصیحتیں کی گئی ہیں۔ سورہ ہود کہاں نازل ہوئی اور حضرت ہود کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جی اس کے بعد سورہ نحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز سے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سوار ہوتے وقت کون سی دعا سکھائی۔ سورہ ابراہیم میں مذکورہ حضرت ابراہیم کی ایک دعا کا ترجمہ لکھیے۔ سورہ نحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے لیے کس اسلوب کو اپنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ سورہ ابراہیم میں ایمان اور کفر کو کس طرح مثال واضح کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے کن احوال کا ذکر کیا گیا ہے اور وبالوالدین احسانا کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ یہ تھے مختصر سوالات جو کہ اگر آپ یہی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے باہر پیپر نہیں آئے گا۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں، مزید آگے سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ درجہ ذیل میں سے 8 میں سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ جتنے بھی آپ کے سامنے معنی آئیں گے ان کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بک میں سے ان کے معنی آپ لوگوں نے نکال لینے ہیں اور کوشش کرنی ہے انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ بار بار پیپروں کے اندر دہرائے گئے ہیں۔ اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے باہر پیپر نہیں آنے والا۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں، یہ تمام جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان تمام ٹاپکس میں سے اسباق میں سے یہ لیے ہیں۔ یہ الفاظ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، موسٹ ریپیٹڈ بھی ہیں اور پیپر میں آنے والے بھی ہیں۔ تو تمام بچے کوشش کیجئے گا کہ ان عربی الفاظ کے معنی اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ جی دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے جی، جس میں حصہ انشائیہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں سے آپ نے 3 اجزاء کا بامحاورہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ 5 نمبر کا ایک ترجمہ ہوگا اور 3 تراجم آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ تو یہ جو منتخب قرآنی آیات ہم نے منتخب کی ہیں جس میں سے پیپر میں آ سکتی ہیں، آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ترجمہ پوچھا گیا ہے تو آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے، تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ترجمہ کرنے لگے تو کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے ترجمہ نہیں لکھنا ہے مفہوم قرآن ہے یا مفہوم آیت ہے جس کا ترجمہ آپ ابھی لکھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اچھی طرح سے ترجمہ کرنا ہے اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ غلطی نہ ہو، کیونکہ یہ قرآنی آیات مبارکہ ہیں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الاعراف میں سے جی یہ ترجمہ آپ کو یہ دیا ہے دوسرا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں
اور अभी सूरह नहल में से फिर दिया है, सूरह बनी इसराइल में से आप लोगों को तर्जमा दिया है। ये वो तराजुम है जो कि पेपर में मोस्ट रिपीटेड हुए हैं और इस बात उम्मीद है कि आ सकते हैं। ये जो इतने लंबे तराजुम नहीं आएंगे, छोटी छोटी आयात मुबारका हैं, इनके मानी आप लोगों ने अच्छे पहले से सबसे बेहतर यही होगा कि मानी याद करें। जब मानी याद होंगे अल्फाज के तो तर्जमा भी आप आसानी से कर सकेंगे। ये तकरीबन हमने 13 और ये देख रहे हैं कि हमने 13 आयात मुबारका दी हैं जिनके तराजुम आ सकते हैं। फिर सूरह कहफ आ जाती है। सूरह कहफ में भी इसी तरह से है कि आप लोगों को ज़्यादा लंबी आयात याद करने की तर्जमा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उन आयात का तर्जमा याद करें जो छोटी हैं और जो पेपर में आ सकती हैं। फिर सूरतुल मोमिनून है, इसमें से भी आप लोगों को तर्जमा आएगा और ये जो तर्जमा होगा, ये जितने हमने आयात मुबारका दी हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता है कि पूरे ये सूरह मुबारका दी हैं, तो सूरह मुबारका में से हमने चंद सूरह आयात मुबारका हमने निकाली हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं जितनी भी हमने आपको सूरह मुबारका में से आयात मुबारका हमने अख़ज़ की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सूरह शोरा आ जाती है। सूरह शोरा के अंदर भी आप लोगों को ये जो आयात मुबारका दी जा रही हैं इनकी आपने तशरीह नहीं करनी, इनके तर्जमे लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने मफ़हूम में आयात मुबारका लिखनी है। तो इनके बाद हमारा जो तीसरा सेक्शन आ जाता है वो तफसीली सवालात हैं कि उनके आप लोगों ने जवाबात देने हैं। 10 नंबर के होंगे तो आप लोगों ने इनके जवाबात देने हैं, अच्छी तरह से जवाबात देने हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और जो भी हदीस या कुरानी आयात का तर्जमा लिखें तो मफ़हूम हदीस या मफ़हूम कुरान लिखिएगा ताकि इसमें कोई गलती कोताही ना हो जाए। तो सबसे पहले जी मुकर्रर हिस्सा कुरान में से सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा और अहम नकात पर सवाल होगा जी। ये जो दिया गया है आपको सूरह में से, इसका आपने ये जो तमाम सूरह मुबारका आपको दी गई हैं इन सूरह में से आप लोगों को क्या मुख्तलिफ सवालात भी इन्हीं में से आएंगे और इम्पोर्टेंट भी इसी में से ही आप लोगों को आएंगे। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अच्छी तरह से याद कीजिएगा और ये जितने आप लोगों को टॉपिक दिए हैं इन्हीं को याद कीजिएगा। इनमें से सवालात भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी इन्हीं में से आएंगे। तो मेरी ये दुआ है कि आप लोगों का पेपर इसी में से आए और अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास करे। और अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह दुआ है और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।